مرنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. میں نہیں سمجھتا دنیا میں ایسی کوئی اور شخصیت ہے جو ہر بیان سے پہلے، ہر مدنی مذاکرے سے پہلے اپنے سارے مریدین کے لیے اصالے ثواب کریں، اپنے سارے مبلغین کے لیے دعائیں کریں. ارے اللہ سلامت رکھے ایسے پیر کو جو روز اپنے مریدوں کے لیے دعائیں کرتا ہو، دعوت اسلامی کا کام کرنے والے کے لیے دعائیں کرتا ہو. پھر کیوں نہ اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، پھر کیوں نہ جینا مرنا دعوت اسلامی کے ساتھ ہو، پھر کیوں نہ میری دوستی بھی ان خوش نصیبوں کے ساتھ ہو. آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اپنی صحبت اچھی کیجئے. بعض اوقات ہوتا بھی یہی ہے، بہت سارے ہم نے خوف خدا پر بیان سنے، شب برات رو رو کر توبہ کی، شب قدر کو جناب اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی، کبھی کعبے کے سامنے جا کر دعائیں کی، اس کے بعد دل بھی بدل گیا، ہمت بھی آ گئی، اب گناہ نہیں کروں گا. مگر کبھی سوچا کہ یہ توبہ پر استقامت کیوں نہیں ملی؟ ویسے پھر گناہ، وہی نمازیں چھوٹ رہی، وہی برے کام، وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کے بھی پیچھے جائیں گے نا تو وجہ وہی بری صحبت. توبہ کرنے کے بعد میں پھر انہی دوستوں میں گیا، توبہ کرنے کے بعد میں پھر اسی گیدرنگ میں گیا، اور اس گیدرنگ نے اپنا اثر ڈالا. میں ساری توبہ بھول گیا، میں سارے ارادے بھول گیا، میں پھر گناہوں میں پڑ گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج فیصلہ کرنا، زندگی کا بھروسہ نہیں، ایسا نہ ہو یہ بری صحبت ایمان برباد کرے. نہ ہم نے بروں کے پاس بیٹھنا ہے، نہ بد مذہبوں کی صحبت اپنانی ہے، نہ بد مذہبوں سے رشتہ کرنا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو والدین مجھے سن رہے ہیں، آج رشتہ کرتے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، پڑھی لکھی ہے کہ نہیں، جہیز کتنا لائے گی، بس. چوتھا سوال نہیں، کبھی سوچا نمازی ہے کہ نہیں، عشق رسول اس کے دل میں ہے کہ نہیں، صحابہ اولیاء اہل بیت کے بارے میں کیا یقین رکھتی ہے؟ ارے یہ بچے کی ماں بنے گی، ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. آپ ایسی ماں تلاش کر رہے ہیں. میں بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، بہت سارے نوجوان مجھے سن رہے ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں. آپ ابھی شادی نہیں کی نا، آپ نے، آپ کے ہونے والے بچوں کا آپ پر حق ہے. جی ہاں، شادی سے پہلے حق ہے کہ ان کے لیے اچھی ماں تلاش کریں، کیونکہ ماں کا عقیدہ، ماں کی برکت وہ بچے کے اندر جاتی ہے. اور ماں ہی بری ہو، ماں ہی جس کو آپ کہیں بے پردہ ہو، بد مذہب ہو، لوگ کہتے نہیں میں شادی کر کے اس کو اپنے مذہب میں لے آؤں گا، اپنے عقیدے میں لے آؤں گا. ارے ہم نے دیکھا ہے گھر برباد ہوتے، ہم نے دیکھا ہے نسلیں برباد ہوتے ہوئے. اسی طرح لڑکا تلاش کرتے وقت کیا دیکھا جاتا ہے؟ خوبصورت ہے، کتنے کماتا ہے، بس. اچھا پھر دو تین صحبتیں چیک کر لی، دو تین چیزیں کیا چیک کی جاتی ہیں؟ جواری تو نہیں، شرابی تو نہیں. کیوں کہ جوا کھیلنے والا معاشرے میں برا لگتا ہے. شرابی کو لوگ اچھا نہیں سمجھ، لوگ اچھا نہیں سمجھتے. یقیناً جوا حرام، شراب حرام، مگر کیا نماز چھوڑنا حرام نہیں؟ نماز قضا کرنا شراب سے بھی بڑا گناہ ہے. کوئی پوچھتا ہے نمازی ہے کہ نہیں، یار اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی بلیفز کیا ہے؟ بد مذہب تو نہیں، حرام تو نہیں کماتا، سود سے پیسے تو نہیں لاتا، نہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا. بھائی بینک بیلنس کتنا ہے؟ سوچے وہ ماں باپ جو اپنی بچی با پردہ، بعض اوقات ہم نے دیکھا ساری زندگی اپنی بیٹی کو اولیاء کرام، صحابہ کرام، 11ویں 6ویں شریف 12ویں شریف کا درس دیا، پردہ کروایا، اور اسی بیٹی کا ہاتھ اٹھا کر ایک ایسے نوجوان کے ہاتھ میں دیا جس نے آپ کی بیٹی کا پردہ بھی اتار دیا اور عقیدہ بھی برباد کر دیا. آنے والی نسلوں کا عقیدہ بھی برباد ہو گیا. وہ باپ اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دے گا کہ تم نے اپنی بچی کو کس کے ہاتھ میں دیا؟ سود کا کاروبار کرنے والے، حرام کمانے والے. کبھی سوچا سود کا کاروبار کیسا ہے؟ یاد رکھو احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ سود لینے اور دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا گویا اللہ سے جنگ کرتا ہے. اللہ سے جنگ کرنے والے سے رشتہ کرنا چاہیے؟ کبھی نہیں سوچتے. ماں باپ سوچیں، کہتے رشتہ نہیں آتا، کیا کریں آج کے دور میں؟ انتظار کرو، تم اللہ کے لیے برا رشتہ دور کرو گے، اللہ تمہارے گھر میں رحمت کے ساتھ اچھا رشتہ عطا فرمائے. ہمت تو کرو نا، بھروسہ تو کرو رب پر. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ہمارا جینا مرنا، ہمارے سارے تعلقات، احادیث کا مضمون ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. ہماری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے. کسی سے دوری بھی ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے. اس مدنی ماحول میں ہمارا دل بھی لگ جائے. اے کاش بری صحبتوں سے ہماری جان چھوٹے اور ان نیک دوستوں کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ہمارا معمول بن جائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے اور جھوٹے شخص سے بھی بھائی چارہ نہ کرو کہ اس کے ساتھ معاشرت میل ملاپ تمہیں نفع نہ دے گا. تمہاری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی بات تمہارے پاس لائے گا. اور اگر تم سچ بولو گے، جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا، نہ جھوٹا چلے گا
نہ گناہگار چلے گا، نہ احمق چلے گا. مگر آج بندہ کہتا ہے بس میں تو ایک دوست سے دوستی کی تھی، وہ مجھے اپنے دوستوں کے پاس لے گیا. ایک فرینڈ سے دوسرا فرینڈ ملا، دوسرے سے تیسرا ملا. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. یار کھانا بڑا اچھا کھلاتا ہے، گاڑی اس کے پاس بڑی اچھی ہے، اس کے پاس موبائل بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں. جب جاتا ہوں نیا سافٹ ویئر بتاتا ہے، جب جاتا ہوں عجیب عجیب لطیفے سناتا ہے، باتیں بڑی دلچسپ کرتا ہے. اللہ کے بندو یہ سوچو بیٹھے کس کے ساتھ ہو، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مولا اس سے راضی ہے کہ نہیں. یاد رکھیے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. یہاں موجود جتنے اسلامی بھائی ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ایسا دوست ہے آپ کا میرا، میں جب اس سے ملوں مجھے خدا یاد آتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج دوست ایسے ہیں جن کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، جن کو دیکھ کر فلمیں یاد آتی ہیں، جن کو دیکھ کر گندی باتیں یاد آتی ہیں. تو جب ملتے ہیں کوئی نہ کوئی ہمیں چیٹنگ کا، فراڈ کا، کسی کی عزت اتارنے کا طریقہ بتاتے ہیں. ایسے دوست جو نہ زندگی میں کام آئے نہ مرنے کے بعد کام آئے. آؤ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سناتا ہوں. میرے آقا کیا فرماتے ہیں کیسے دوست ہونے چاہیے. ارے اللہ کی قسم ذرا سوچو ہمارا مذہب کتنا کمپلیٹ ہے کہ جو ہمیں ہر زندگی کے کونے کے بارے میں، زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. ہمارا اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دوست کیسے ہونے چاہیے، تمہاری صحبت کیسی ہونی چاہیے، تمہاری گیدرنگ کیسی ہونی چاہیے. نبی پاک فرماتے ہیں برے ساتھی سے بچو کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا. برا ساتھی کیا ہے؟ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. اس کی محبت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے اور وہ تم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ. لوگ کہتے ہیں وہی نا، ہاں وہ تو شرابی کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا وہی والا بھائی، ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے وہ فلاں جواری کے اڈے پہ بیٹھتا ہے. سوچو تمہاری پہچان کیا بن رہی ہے. آپ دنیا میں بھی دیکھیں نا، جب بندے کو شادی کرنی ہوتی ہے کسی سے، بچے کی شادی کرنی تو کیا دیکھتے ہیں دوست کون ہے، گیدرنگ کدھر ہے. سوچیے ہم کون سی گیدرنگ اپنا رہے ہیں. رشتے کے لیے دیکھتے ہو، کبھی یہ دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا نام ہو رہا ہو، میں کس کے ساتھ بیٹھوں. نبی پاک فرماتے صبح اس حال میں کرو. سنو صحبت کیسی ہونی چاہیے میرے آقا بتا رہے ہیں. تم عالم ہو یا متعلم، یعنی یا تو عالم ہو یا طالب علم، یا عالم کی باتیں سننے والے ہو یا عالم سے محبت کرنے والے ہو. 4 قسمیں بتائیں. یا تو خود عالم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ، یا ایٹ لیسٹ عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. 5ویں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. یہ ہے صحبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب خوبصورت حدیث میرے آقا نے کتنی پیاری اگزامپل کے ذریعے ہمیں سمجھایا. نبی پاک فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث، اچھے اور برے ہم نشین، یعنی اچھے اور برے دوست کو مثال کے ذریعے، اگزامپل کے ذریعے میرے آقا نے سمجھایا کہ اچھے اور برے کی مثال کیسے ہے کہ مشک اٹھانے والے اور بھٹی سلگانے والے کی سی ہے. مشک والا تمہیں مشک ویسے ہی دے دے گا یا تم اس سے خریدو گے، اور اگر کچھ نہ صحیح تو خوشبو تو آئے گی نا. فرمایا بھٹی دھونکنے والا لوہار یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبو پاؤ گے. سمجھ آئی بات؟ پنجابی شاعر نے گویا اس حدیث کا ہی ترجمہ کیا. وہ فرماتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یارو جنہیں دکان اپنا. اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان. ہمارے فیضان مدینہ کے باہر بھی دکانیں، ویسے بھی ہم کسی عطر والے کی دکان پہ جائیں، پرفیوم شاپ پر جائیں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یا تو وہ سیمپل دیتا ہے، ہمیں تھوڑا سا چیک کرواتا ہے، خوشبو آئی فائدہ ہوا. اچھا اس نے چیک بھی نہ کروایا پھر بھی اس کی دکان میں گئے تو خوشبو تو آئی نا. کچھ بھی نہ لیں، پیسے خرچ نہ کریں، فائدہ پھر بھی ملتا ہے، خوشبو مل جاتی ہے. یہ اچھی صحبت ہے. حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے. اور برے بندے دی صحبت یاروں جنہیں دکان لوہارا. لوہار کی دکان پر جائیں، دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے، چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں. کتنے بھی کپڑے بچا لیں، گھر آ کے چیک کرو گے ایک آدھی چنگاری نے کپڑے میں سراخ کر ہی دیا ہو. برے بندے دی صحبت یاروں جنہیں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے، چنگا پین ہزارہ. اب طے کر لیجئے اچھی صحبت اختیار کرنی ہے یا بری صحبت اختیار کرنی ہے. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرات المناجی میں ہے کہ سانپ کی صحبت جان لے لیتی ہے، برے یار کی صحبت ایمان برباد کر دیتی ہے. سوچئے سانپ کے قریب نہیں جاتے، برے یار بہت سارے بنائے ہیں، ارے وہ تو جان لے گی نا، یہ ایمان لے لے گی. اے کاش مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے. سوچئے دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے.
اے بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں، اے بد مذہبوں سے دوستیاں کرنے والوں، اے ان کے سلسلوں کو، ان کے پروگرامز دیکھنے والوں، ان کے سوشل میڈیا پر کلپ دیکھنے والوں، دوسروں کو فارورڈ کرنے والوں. لوگ کہتے ہیں میں سنتا سب کی ہوں، اب میرے عقیدے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے ان کی سننی بھی نہیں ہے جس نے میرے آقا کی نہیں سنی، جس نے صحابہ کی نہیں سنی، جس نے رب سے سچا بھروسہ نہیں رکھا. ہم نے اس کی بات کیوں سننی ہے؟ اور یہی انداز ہمارے اسلاف کا بھی ہوا کرتا. آئیے میں آپ کو ہمارے اسلاف کا جو طرز عمل ہے ان کے وہ بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسلاف کا طرز عمل نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن جبیر جو کہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو راستے میں ایک بد مذہب ملا. اب میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. عرض کیا بس ایک کلمہ سن لے میرا. آپ نے انگوٹھے سے اشارہ کیا کہ آدھا کلمہ بھی نہیں سننا تیرا. لوگوں نے عرض کیا یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ان میں سے ہے، یعنی یہ گمراہوں میں سے ہے، میں نے اس سے کوئی بات نہیں سننی. اسی طرح امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس دو مذہب آئے. لوگ کہتے ہیں یار قرآن ہی سن رہا تھا نا، میں تلاوت ہی تو سن رہا تھا، تفسیر قرآن ہی تو سن رہا تھا، میں نے اور کچھ نہیں سننا، بس قرآن سیکھنا ہے. سنو، ہم نے بد مذہبوں سے کچھ بھی نہیں سیکھنا. امام محمد بن سیرین کیا فرماتے ہیں؟ ان کے پاس دو بد مذہب آئے. عرض کی کچھ آیات کلام اللہ ہم آپ کو سنائیں، صرف آیات قرآنی. فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. عرض کی کچھ آپ کو احادیث سنائیں. آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں. آخر وہ چلے گئے. لوگوں نے عرض کی حضور حرج کیا تھا، وہ آیتیں تو سنا رہے تھے، حدیثیں ہی تو سنا رہے تھے. لوگ یہی کہتے ہیں نا یار اب صرف قرآن سنتے ہیں، اپنے بچوں کو اس لیے بھیجتا ہوں فلاں جگہ پر کہ بچہ قرآن سیکھ کر آ جائے. ارے اس کے پاس بھیجتے ہو جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، تمہارے بچے کو کل کیا بنا دے گا. آج لوگ کہتے ہیں یار اب تفسیر قرآن چھوٹا سا کلپ تھا، بڑا اچھا تھا، سنو تو صحیح یار بات کتنی اچھی کی ہے. ارے اس کی بات نہیں سننی جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، جس کو اولیاء کرام سے محبت نہیں ہے، جس کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت نہیں سننی اس کی بات. اور یہی انداز ہمارے اسلاف کا تھا. آج لوگ اسٹڈیز کے نام پر، پروگرامز کے نام پر، سوشل میڈیا کے نام پر نہ جانے کس کس کو سنتے ہیں. آؤ میں آپ کو آپ کے بزرگوں کا طریقہ بتا رہا ہوں. لوگوں نے کہا حضور قرآن ہی تو سنا رہا ہے، حدیثیں ہی تو سنا رہا ہے. آپ نے فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و احادیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگائیں گے اور وہ میرے دل میں رہ جائے تو میں ہلاک ہو گئی. سنو بریلی کے تاجدار، ہم سب کے امام، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت کے واقعات نقل کرنے کے بعد ہمیں کیا سمجھاتے ہیں؟ فرمایا آئمہ بزرگوں کا تو یہ خوف کا عالم تھا اور عوام کو اب یہ جرت ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھو امان کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی. آقا فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو رب نے قرآن میں فرمائی. اللہ فرماتا ہے 7ویں پارے میں سورہ انعام آیت نمبر 68 میں فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. ترجمہ کنز ایمان، تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. بھولے سے اگر ان کے پاس بیٹھ بھی گئے تو یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جائیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمیں ہمارے بزرگ سکھا رہے. دوستی بھی نہیں رکھنی اور ایسے لوگوں سے دین بھی نہیں سیکھنا، ایسے لوگوں کے بیانات بھی نہیں سننے، ان کی محفلوں میں بھی نہیں جانا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ہمارے اسلاف کے بارے میں اس کے دل میں کچھ اور ہے، ہم نے اس سے کوئی بات نہیں سننی. بڑا پیارا شعر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے کلام میں لکھتے ہیں. آئیے مل کر یہ دعا ہم بھی مانگ لیتے ہیں. محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. کچھ بیٹے اسلامی بھائی، اب اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا. یاد رکھیں چھوٹی عمر میں صحبت بری مل جائے نا تو بچہ پھر ماں باپ کے ہاتھ سے بھی چلا جائے. اس وقت ہم توجہ نہیں دیتے. اسکول میں، محلے میں ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. یہی بچپن کی صحبت عقیدہ بھی برباد کرتی ہے، یہی بچپن کی صحبت اعمال بھی برباد کرتی ہے اور بری عادتوں میں بھی لگا دیتی ہے، مگر ہم اس کو اگنور کرتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے. نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائی،
ایک بہت خوبصورت رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، دودھ پیتا مدنی منا، اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت حکایت ہے اور یہ بہت سارے والدین کو کام آئے گی۔ ایک صاحب اپنے بچے کو کہتے بیٹا میں نے دیکھا ہے تمہارے دوست کچھ ٹھیک نہیں ہیں، بروں کی صحبت میں مت بیٹھ ورنہ یہ تمہیں برا بنا دے گا۔ بیٹا کہتا ابو جان فکر نہ کریں، دوست اگر برے بھی ہیں تو میں ان جیسا نہیں بنوں گا۔ تو والد نے کس طرح سمجھایا، ایک دن بہت